پختون یعنی پشتون کو کس نے تقسیم کر دیا؟ ڈیورنڈ لائن کب اور کیوں بنایا گیا؟ اور آج تک پختون اس لائن کو کیوں نہیں مانتے؟ آج کل زمانے میں یہ لائن پختون کے لیے کوئی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں؟ ڈیورنڈ لائن ایک لائن نہیں ہے، یہ پختون کو تقسیم اور دو بھائیوں کو آپس میں تقسیم کرنا ایک بڑی کہانی ہے اس کے پیچھے، اور یہی کہانی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈیورنڈ لائن وہ لائن ہے جو انگریزوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے اس ٹائم یہ نکالا گیا تھا۔ یہ لائن آج سے تقریباً 130 سال پہلے نکالا گیا، اور اس کے جو زخم ہے وہ آج بھی اس طرح زخم ہے پختون کے قوم پر کہ وہ کچھ دنوں سے ان لوگوں کے اوپر یہ زخم رکھا گیا، اور یہ وہ لائن ہے جو باجوڑ، خیبر، سوات، کوئٹہ اور خیبر پختونخوا کے اور بھی بہت سارے شہر یا جگہ افغانستان سے الگ کر دیا گیا۔ بٹ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اس جگہ کا نام بھی بدلا گیا اور مختلف نام بھی رکھے گئے۔ مثال کے طور پر انگریز اس لائن کو ڈیمارکیشن لائن کہا جاتا تھا، اور پاکستان نے اس لائن کو ڈیورنڈ لائن مطلب سرحد ٹو سرحد بتایا گیا، لیکن افغان اس کو آج بھی ایک زخم اپنے اوپر مانتے ہیں۔ یہ اس ٹائم کی باتیں ہیں جہاں پر پوری دنیا میں ایک جنگ چڑھ گئی تھی، ورلڈ وار 1۔ ایک طرف انگریز جو ہر چیز اس کے کنٹرول میں تھے، دوسری طرف روس جو سینٹر ایشیا کے راستے سے نیچے آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لیکن انگریز کو اس بات کی بہت اچھی طرح پتا تھا کہ اس ٹائم کا رشیا مطلب USSR اس راستے سے ہمارے طرف آ سکتا ہے، لیکن انگریزوں نے اس ٹائم ایک پلان بنایا اور ایک منصوبہ بنایا اور ایک دماغ لڑایا کہ ان لوگوں کے درمیان ایک لائن کھینچی جائے، مطلب ایک افغانستان ایک بفر زون مانا جاتا تھا۔ رشیا مطلب اس ٹائم کے USSR ہند اور انگریزوں کے درمیان۔ اسی ٹائم برطانیہ ہند کے وزیر نے یہی ڈیڈ لائن بنا دیا اور یہ ایک بارڈر بنا دیا USSR اور ہند کے درمیان۔ اسی ٹائم افغانستان کے مشہور لیڈر عبدالرحمن برطانیہ ہند کے ٹارچر سے تنگ آ کر ان لوگوں کے ساتھ ایک فیصلہ کر دیا۔ وہ اتنا مجبور ہو چکا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں سے اپنی جان اور افغانستان کو چھڑانا چاہتا تھا، اور پھر آخر کار 18 نومبر 1893 میں افغانستان کے بادشاہ اور برطانیہ کے وزیر کہنے کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کے درمیان ایک سرحدی ایگریمنٹ کر دیا گیا، اور اسے ایگریمنٹ کرنے کے بعد افغانستان کے بہت سارے شہر افغانستان سے الگ کر دیا گیا، جن میں سے مشہور جگہ سوات، چترال، کوئٹہ، بنو، مومن اور اس کے ساتھ ساتھ وزیرستان بھی الگ کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد افغانستان سے تقریباً 2500 سرزمین افغانستان سے الگ کر دیا گیا۔ پختون قوم کو زبردستی 2 جگہوں پر تقسیم کر دیا گیا، چاہے ان لوگوں کی مرضی تھی یا نہیں۔ بٹ اس کے بعد افغانستان کا جو بادشاہ تھا عبدالرحمن خان، اس کے درمیان یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کا جو بادشاہ تھا عبدالرحمن خان نے اپنے کتاب میں واضح طور تک یہ لکھا گیا کہ یہ ڈیڈ لائن صرف میرے ہوتے ہوئے ہیں، مطلب جب تک میں زندہ ہوں تو یہ ڈیورنڈ لائن ہے، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ایگریمنٹ میں نے صرف افغانستان کو بچانے کے لیے اور اس کو امن دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اگر میں یہ ایگریمنٹ انگریز کے ساتھ نہیں کرتا تو وہ افغانستان کے چاہے کچھ پہ ہوتا تو وہ یہ قبضہ کر لیتا، اور یہی ایگریمنٹ جب تک میں زندہ ہوں تو تب تک ہوگا، اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں جتنے بادشاہات بھی آئے ہیں اور یہاں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، یا ہماری یہ بارڈر، مثال کے طور پر غازی امان اللہ خان 1990 میں استخار کا جنگ بھی یہ جیت گیا۔ انگریزوں کو نہ ماننے کے ساتھ ساتھ یہ ڈیورنڈ لائن بھی اس نے نہیں مانا۔ اس ٹائم راولپنڈی ایگریمنٹ میں بھی یہ بات کہا گیا کہ ڈیورنڈ لائن ایک عارضی لائن ہے، یہ کب بھی کسی بھی ٹائم ختم ہو سکتا ہے۔ بٹ ٹائم گزرتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 1997 میں پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ
ظاہر شاہ خان نے بھی یہ بات کہا۔ 1947 میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ افغانستان ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے۔ اگر دوسری طرف ہم دیکھ لیں تو جب پاکستان بن گیا، آزاد ہو گیا، تو افغانستان ایک ایسا واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اور یہ اس بات کی ثبوت بھی ہے کہ ظاہر شاہ ڈیورنڈ لائن کو ایک سرحد لائن نہیں مانتا تھا۔ اس کے بعد 1949 میں کابل کے جرگے میں بھی یہ بات کہا، ڈیورنڈ لائن کو ہم نہیں مانتے کیونکہ اس کو زبردستی بنایا گیا۔ لیکن یہ سب باتیں ایک طرف، دوسری طرف یہ بات ہے کہ پختون اس لائن کو کیوں نہیں مانتے، اور اس بات کی سب سے پہلے ہمیں یہ جواب ملتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے مشورے سے بغیر ہوا تھا۔ اور ہاں، مطلب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کوئی بھی ڈیورنڈ لائن نہیں مانتے جو زبردستی اس ٹائم انگریزوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ اور دوسری بات، پختون یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ڈیورنڈ لائن کو نکالنے کے بعد ہمیں دو جگہ تقسیم کریں، مطلب یہ کہ ایک بھائی بارڈر کے اس سائڈ پہ تو دوسرا بھائی بارڈر کے اس سائڈ پہ رہ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد، ثقافت، حجرہ، جرگاہ، سب چیزیں یہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ ساتھ تقسیم ہو گیا اور ایک ہی سائڈ پر یا دوسری سائڈ پر چلے گئے۔ تیسری سب سے بڑی بات، پختون ایک قوم، ایک زبان، ایک مٹی میں پیدا ہوئے اور ایک مٹی کے بنے ہوئے، تو یہ دونوں جگہ پر کیوں تقسیم کر دیا گیا ان لوگوں کو؟ اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ ڈیورنڈ لائن ایک سرحدی مسئلہ ہے، پر دوسری طرف پختون اور افغانستان اس ڈیورنڈ لائن کو دل کا زخم بھی اپنے آپ پر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ایک جغرافیہ کو تقسیم نہیں کرنا بلکہ ایک بندے کو دو جگہ پر تقسیم کرنا تھا۔ بٹ آج بھی ڈیورنڈ لائن کے اس اور اس سائڈ پر لگ بھگ تقریباً 50 لاکھ پختون رہتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک ہی زبان، ایک ہی کلچر، ایک ہی سب کچھ، لیکن دو جگہوں پر ان لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اور یہی مین وجہ ہے کہ 130 سال گزرنے کے بعد بھی یہ زخم آج تک قائم ہے اور آج تک ان لوگوں کے دلوں پر موجود ہے۔